والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وقال عليه الصلاة والسلام اتق دعوة المظلوم فإنها ليست بينها وبين الله حجاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ابھی جس آیت کریمہ اور جن احادیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے ان کے بارے میں کچھ باتیں آج عرض کرنی مقصود ہے. معاشرے کے اندر جو برائیاں، جو خرابیاں، جو تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن آج جس برائی کا تذکرہ مقصود ہے وہ ایسی برائی ہے جس کے اندر ہر ایک شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، عاقل بالغ ہو یا بے شعور غیر عاقل، شہری ہو یا دیہاتی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک شخص اس برائی کے اندر مبتلا ہے. اس برائی کو ہم جانتے ہیں ظلم کے نام سے. یوں تو ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے، علماء نے کئی معنی اس کے بیان کیے ہیں. ایک معنی ہے اس کا وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی شے کو اس کے محل کے علاوے میں رکھ دینا. مثال کے طور پر مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن کوئی انسان جائے اور حمام میں نماز پڑھنا شروع کر دے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے نماز کے ساتھ. ایک تعریف تو یہ ہے. ایک اور تعریف ظلم کی گئی ہے کہ ظلم شرک کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت ہی بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب اللہ تبارک و تعالی نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کی آیت اتاری کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان ظلم سے معمون رہا، محفوظ رہا، پاک رہا، یعنی بحالت اسلام انہوں نے ظلم نہیں کیا، تو وہ ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے امن کی گارنٹی دی جاتی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہوں گے. صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو وہ سمجھ نہ سکے، پریشان ہو گئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ جس شخص نے ظلم کیا ہے اس کا ایمان سلب کر لیا گیا. چنانچہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں علیہ السلام اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ ہم تو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے کئی دفعہ اسے ستا جاتے ہیں، زبانی کلامی اسے ستاتے ہیں، کبھی افعال کے ذریعے ستاتے ہیں، مار پیٹ کر کے ستاتے ہیں، اس کی زمینیں غصب کر کے ستاتے ہیں، نہ جانے کتنی طرح سے ہم اس کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا ظلم ہے. تو یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں ظلم کی جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کا ادراک اور احساس ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. ہم کر گزرتے ہیں لیکن ہم اسے بالکل لائٹ لیتے ہیں، ہلکا لیتے ہیں، اور ہمارے دل پہ کبھی یہ بات بھی نہیں گزرتی، خام خیال میں بھی نہیں آتی کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے. وہ کیا ہے؟ دوسروں کا حق مارنا. دوسروں کے حق مارنے کے کئی طریقے ہیں، اور کسی شخص کا جب کوئی انسان حق مارتا ہے
اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا حق مارا گیا ہے وہ کیا ہوا؟ مظلوم ہوا۔ اور اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ کیونکہ انہا لیست بینہا و بین اللہ حجاب، جب کسی شخص کا حق مارا جاتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ وہ اگر بد دعا دے تو اس کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، گو کہ اس کا نتیجہ فوراً ظاہر نہ ہو، لیکن بد دعا اللہ رب العزت فوراً قبول کر فرما لیتے۔ آسمانی جو 3 کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت سے روحوں نے پوچھا کہ اے اللہ آپ کن کے ساتھ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم ہوا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شرط یہ ہے کہ وہ مسلم ہو، مومن ہو۔ مظلوم خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، کسی بھی مذہب اور مسلک کا ماننے والا ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ رب العزت کا ہاتھ اس کے اوپر ہے۔ ظلم اتنی خطرناک شے ہے، اس کی حساسیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہ کتنا ڈینجر اور ہمارے لیے ہانیکارک اور ہارمفل ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشتد غضبی علی من ظلم من لم یجد ناصرا غیری، کہ اس شخص پر ہمارا غضب بڑھ جاتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے جس نے کسی ایسے شخص کو ستایا جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں، 2 پارٹیوں میں لڑائی ہوئی، ایک ذرا سی کمزور ہے، ایک مضبوط ہے، کیس بھی ہو گیا، عدالت جائیں گے، جو فریق حق پر ہے بیچاری، وہ فریق غریب ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کیس ہار جاتی ہے، اس کا مقدمہ کوئی وکیل لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جو پارٹی مضبوط ہے، گرچہ وہ باطل پر ہے، گرچہ اس کا کیس کمزور ہے، لیکن پیسے کے ذریعے سے غلط طریقے سے ایسے ویل ایجوکیٹڈ وکیل کو وہ ہائر کرتی ہے جو اس کا کیس لڑ کر کے جیت کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو زمینوں کو اس طرح انہوں نے غصب کیا ہے، کتنوں کے حقوں کو مارا ہے، حقوق کو، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ایسے آدمی پر ظلم کیا جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اشتد غضبی علی، تو اس شخص کے اوپر ہمارا غضب مزید بھڑکتا ہے۔ ایک تو ظلم پہلے سے ہی منحوس چیز ہے، لیکن ایسے شخص کو ستانا جو بیچارہ پہلے سے ہی مجبور ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام کے صحابہ کے اندر کتنی حساسیت تھی اس بارے میں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دونوں میں معاصرتی چپقلش تھی، لڑائی ہو گئی کسی بات پہ، اور حضرت ابو بکر جو تھے غلطی پر تھے، انہوں نے حضرت عمر پر ظلم کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر معافی مانگتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ ایسی بات ہو گئی، میں ظالم ہوں، میں نے زیادتی کی ہے عمر پر، لیکن وہ معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یغفر لک اللہ یا ابا بکر، کہ ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ابو بکر تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ہم سے عمر میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی بڑے ہیں، لہٰذا ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ گھر پہنچتے ہیں، گھر میں وہ ندارت آتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس، وہاں وہ موجود ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری۔ جو ہی حضرت عمر کو دیکھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر بے قصور ہے، میں ظالم۔ آج اگر ہم سے ظلم ہو جائے، ہم کسی کا حق مار لیں، بعد میں احساس بھی ہو تو ہم معافی مانگنے سے کتراتے ہیں کہ کہیں ہماری ناک نہ کٹ جائے، ہماری عزت ختم نہ ہو جائے۔ ہم کیسے معافی مانگیں؟ یہ تو ہمارے گاؤں کا فقیر ہے، یہ تو ہمارے پیسوں سے پلا بڑھا ہے، ہم اس کے سامنے سر ٹیکیں، ہم اس کے سامنے ہاتھ اپنے بلند کریں کہ مجھے معاف کر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ دیکھیں ابو بکر کی شان ایسی ہے کہ عمر وہاں کبھی پہنچ نہیں سکتے ہیں، لیکن ابو بکر عمر سے معافی مانگ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، جب ہم سے کسی کے اوپر زیادتی ہو جائے، جب بھی میرے دوست اس بات کا احساس ہو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس شخص سے جائے اور معافی مانگیں کہ بھائی میں نے غلطی کی تھی، نادانستگی میں، انجانے میں، لا علمی میں ہم سے یہ قصور ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تو معاف کر۔ یاد رکھیے اگر اس دنیا میں ہم نے معافی مانگ کر کے معاملے کو سولو آؤٹ نہیں کیا، وہاں مسائل کو حل نہیں کیا، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سوائے نیکیوں کے دینے کے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور نیکیاں ہمارے پاس کتنی ہیں وہ ہمیں تو اندازہ ہی ہے۔ ظلم ایسی خطرناک اور ہلاکت والی چیز ہے جس کے بارے میں امام رجب حنبلی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک چونی کسی کی لے لی 4 آنا اور اسے اس نے واپس نہ کیا تو اس کی 70 سال کی عبادت بیکار چلی گئی۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں سے کسی کو مار کر کے تکلیف دیا جائے، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کی دکان پر جا کر کے اپنی گاڑی کھڑی کر دی اس کی اجازت کے بغیر، آپ نے شادی کے نام پر، منگنی کے نام پر روڈ کو بلاک کر دیا، آپ نے عید میلاد النبی کے نام پر، محرم کے نام پر روڈ کو بلاک کر دیا، یہ سارے ظلم میں داخل ہیں۔ آپ نے اللہ کی مخلوق کو تکلیف دی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کسی کو اگر ہم مارتے ہیں تو یہی ظلم ہے۔ آپ کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کر کے اپنی کار کھڑی کر رہے ہیں، اس سے اسے نکلنے میں، اندر جانے میں، باہر نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی ظلم میں داخل ہے۔ لیکن یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج دیکھیں کہ دینی جلسوں کے نام پر ہم کتنوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم احتجاج کے نام پر، جلسے جلوس کے نام پر ستاتے ہیں۔ لوگ آمد و رفت کا سلسلہ بند کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں بھی ظلم کے اندر داخل ہیں، اور ان سب باتوں سے اگر ہم توبہ طائب نہیں ہوتے ہیں، ہماری عادتیں نہیں چھوٹتی ہیں، یقین کیجیے اللہ رب العزت ہماری پکڑ فرما لیں گے۔ روایتوں میں ظلم کے خلاف جو حدیثیں آئی ہیں بڑی سخت ہیں، بڑی شدید ترین ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنمیوں میں سے چند لوگوں کو نکالے گا، اور جس طرح سمندر کے کنارے ساحل ہوتے ہیں، کچھ پیڑ ہوتے ہیں، کچھ ریتیلے زمین ہوتے ہیں، زمین ہوتی ہے ریتیلی، اور کچھ یہ پیڑ پودے ہوتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے سمندر کے کنارے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں سے کہ انہیں نکال کر کے وہاں لے جاؤ۔ جب وہ جہنمی لے جائیں گے تو وہاں اونٹوں کے جیسے بڑے بڑے اژدہے ہوں گے، بچھو ہوں گے جو انہیں کھائیں گے، اور جس جگہ پر وہ ڈنک ماریں گے، وہ منہ لگائیں گے، وہاں پہ اس طرح خارش اور کھجلی ہوگی کہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے عرض کریں گے یا اللہ اس سے اچھا تو وہ جہنمی میں تھا، یعنی اس عذاب کا وہ تاب نہ لا سکیں گے اور دوبارہ جہنم میں جانے کی خواہش کریں گے۔ پھر ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے جہنم میں دوبارہ لایا جائے گا، تو لانے کی اور لے جانے کی جو مسافت ہوگی، اس بیچ میں وہ اپنے بدن کو کھجلا کر کے، خارش کر کے گوشت کو سارا جھاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کیسا معلوم ہو رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے، یہ عذاب کیسا لگا؟ کہیں گے کہ ہم تو بڑے ظالم تھے، ہمیں بہت افسوس ہے اپنے کیے پر۔ فرشتے کہیں گے یہ اس ظلم کا بدلہ ہے جو تم آپس میں ایک دوسرے پر کیا کرتے تھے، لیکن وہاں پچھتانے سے پھر کوئی فائدہ، کوئی ہاتھ نہیں لگنے والا کچھ چیزیں۔ آج دیکھیں ہر گھر کے اندر، گھر کا بڑا ہے، 4 بھائی ہیں، اس میں سے ایک بھائی بڑا امیر کبیر ہے، تاکہ 3 بھائی بیچارے سڑک پر ہیں۔ آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ پہلا جو بڑا بھائی ہے وہ امیر بن گیا اور باقی جو چھوٹے بھائی ہیں وہ غریب بن گئے؟ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا بھائی بیچارہ سڑک پر ہے اور چھوٹے جو ہیں وہ امیر بنے ہوئے، دونوں کا گھر ایک، ماں باپ ایک، ایون مدتوں تک روم ایک رہا ہے، تو کون سے سرخاب کے پر لگے؟
کون سی لاٹری نکل آئی؟ اگر آپ باریکیوں میں دیکھیں گے تو اکثریت لوگوں کی ایسی ملے گی جو بڑے ہیں 2 نمبر سے بڑے ہیں، اپنے بھائیوں کے کاندھوں کو روندتے ہوئے وہ آگے بڑھے، ان کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے وہ آگے بڑھے۔ میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اب تو ماشاءاللہ سفید پوش بھی ہیں، داڑھیاں بھی ہیں، اور 65-70 سال کی عمر ہو چکی ہے، بنگلے بنا لیے، کئی مکانات بنا لیے، لیکن ان کے بھائی سڑکوں پر اب بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ان کا حق مارا۔ اس سے کوئی سروکار نہیں انہیں کہ ہم نے بھائیوں کو تکلیف دی ہے، بھائیوں کے حقوق کو مارا، لیکن آج حق مار کر کے، حرام کھا کر کے مسجد کے پہلے صف میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب نماز کے بھی پابند ہیں، روزے کے بھی پابند ہیں، نوافل کے بھی پابند ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری عبادتیں کس کام کی جبکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہی سیاہ ہے؟ آپ کے اندر جو لقمہ گیا ہے، جو جا رہا ہے، وہ حرام کا ہے۔ آپ کا بھائی سڑکوں پر آج ہے، رکشہ چلا رہا ہے، آپ کا بھائی سڑکوں پر پان کی دکان میں بیٹھ رہا ہے، اور آپ تو مرسڈیز میں گھوم رہے ہوں، آپ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہے ہوں، اور آپ کی بڑی بڑی دکانیں ہوں، اور آپ کی دکانیں کرائے پر لگی ہوں، کیا فائدہ اسی دولت کا؟ یہ معاشرے کی سچائی اور حقیقت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس سے جھوج رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ناسور بن کر ہمارے اندر ہمیں مزید برباد کرتی چلی جا رہی ہیں۔ بڑا بھائی ہے، اس نے چھوٹے بھائی کا حق مارا ہوا ہے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا حق مارا ہوا ہے، ایون باپ نے بیٹے کا حق مار رکھا ہے، بیٹے نے باپ کا حق مار رکھا ہے۔ ان سارے حقوق کو مارنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو ماشاءاللہ 5 وقت مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، اس ظلم کی وجہ سے آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ آپ نے جو مال اپنے گھر والوں کے حقوق کو مار کر کے اپنے بچوں کے لیے جمع کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ مر جائیں گے تو آپ کے بچے بھی قبر پہ نہیں جائیں گے، صرف اس دن جائیں گے جس دن آپ کا جنازہ ہوگا، پھر دیکھنے تک نہیں جائیں گے۔ جیسا معاشرہ، جیسی حالات ابھی ہمارے اندر ہیں، ہماری سراؤنڈنگ میں چل رہے ہیں، ان بچوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ بہنوں کی وراثت مار کر کے پہلی صف میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ذرا سی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں اسلام نے جو حق دیا تھا اس حق کو ہمیں ادا کرنا۔ شادیوں میں فنکشن کے نام پر 5-5 اور 10-10 لاکھ روپے بیٹی پہ خرچ کرتے ہیں، بعد میں پھر کسی بھولے بھالے مفتی سے فتویٰ مانگتے ہیں کہ حضرت مجھے یہ بتا دیجئے کہ میرے بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اب وراثت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سارا مال بچوں کو دے دوں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ کھلایا گاؤں والوں کو، دعوت میں 5-5 لاکھ روپے خرچ کیے گاؤں والوں کے، اور اس کا بدلہ بیٹی سے لے رہا ہے۔ اتنی شدید ترین گناہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وراثت کا مسئلہ ہے، حقوق کا معاملہ ہے، والدین کے حقوق ہے، ذرا سی بھی پرواہ نہیں۔ آپ یقین کیجئے جس مال کو آپ جمع کر رہے ہیں، یہ مال آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا، اور یہی وہ مال ہے جسے ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ملیں گے، آپ خود اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، جو بڑے بن گئے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کے کاروبار دیکھیں۔ 90% میں گارنٹی سے بولتا ہوں کہ وہ 2 نمبر کاروبار کے ذریعے بڑھے ہیں۔ حلال کمائی کے ذریعے 10% لوگ ہیں جو آگے بڑھے ہیں، لیکن 90% لوگ ہیں جن کا کاروبار صحیح نہیں۔ زمینیں مال رکھی ہیں، مسجد کے مال ہتھیار رکھے ہیں، مسجد کی رقم 10-10 20-20 سال ہو گئے، مسجد کی رقم کئی جگہ کے ایسے کیسز آئے، لے لیا، کمیٹی چینج ہو گئی، اب کس کے بات میں دم ہے کہ اس سے حساب لے؟ جس مسجد میں آمدنی زیادہ ہوتی ہے، کمیٹیاں بار بار چینج ہوتی ہیں، مسجد کا پیسہ پبلک کا پیسہ، اب اسے اپنے مصرف میں خرچ کر رہے، کون ہوتا ہے پوچھنے والا، کون ہوتا ہے مانگنے والا؟ تو ہم تو اتنے گر چکے ہیں، کل تک تو ہم اپنے بھائیوں کے حقوق مار رہے تھے، اب تو ہم مسجد کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، مدرسوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ کتنے سارے کیسز ہیں، آپ دیکھیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ ساری چیزیں ظلم کے اندر آتی ہیں،
اور ظلم ایسی خطرناک اور ہلاک کرنے والی چیز ہے جس کی معافی تلافی کبھی ہو نہیں سکتی۔ پل صراط پر سوال ہوگا کہ اس وقت تک کوئی شخص جنت میں نہ جا سکے گا اور نہ ہی کوئی جہنم میں جا سکے گا جب تک کہ ایک دوسرے کو وہ اپنے حقوق نہ دے دے۔ آج فتوے لگانے کہہ دیجئے، خود تو دین سے کوسوں دور ہیں، لیکن ایک شخص نمازی ہے، پابند صوم و صلات ہے، اس کے اوپر وہ فتوے داغیں گے۔ یعنی اپنی برائی ہم نے دیکھنے سے توبہ کر لیا، ہمیں اپنی برائی دیکھنی ہی نہیں ہے، بس دوسروں کی برائیاں دیکھنا، دوسروں پر طعن و تشنیع کرنا، یہ بھی ظلم کے اندر آتا ہے۔ اور یہ ظلم ایسے ظلم ہیں جن کی معافی کے بغیر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ نے یہ اپنے ذمہ لازم کر لیا۔ ایک بوڑھی اماں کا واقعہ ملتا ہے، بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے اپنا ایک محل تعمیر کرانا چاہا۔ اس نے کہا کہ بھائی ایک محل بنوائی جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس محل کا جو رقبہ تھا زمین کا، اس رقبے کے اندر ایک بوڑھی اماں کا گھر تھا۔ حضرت وہب بن مربع رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، بوڑھی اماں کے پاس بادشاہ کے ایلچی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اماں جی یہ گھر خالی کر دو۔ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ میں تو خالی نہیں کر سکتی ہوں، میں جب بیاہ کر یہاں آئی تھی اس وقت سے یہی ہوں، اور پرانے لوگوں کو محبت ہوتی ہے اپنے گھروں سے۔ آج بھی دیکھیں جو بوڑھے لوگ ہیں وہ دیہات میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، بچے لوگ تو شہروں میں نکل جاتے ہیں، لیکن بوڑھوں کی خواہش ہوتی ہے دادا اماں دادی اماں کی کہ بیٹے پوتے میں یہیں رہوں گی، میں یہیں رہوں گا۔ تو بوڑھی اماں نے بھی کہا کہ میں یہیں رہوں گی، میرے مر جانے کے بعد تم لے لینا زمین۔ اب بادشاہ تو بادشاہ تھا، اور طاقت و قوت جب کسی کے پاس آ جاتی ہے تو اس کے اندر غرور اور تکبر بھی وافی مقدار میں آ جاتا ہے، تھوک کے حساب سے آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مسجد کا کوئی بڑا ہے، گاؤں کا کوئی بڑا ہے، تو اگر اس کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تو فوراً ایکشن ہوتا ہے۔ اگر اس کی پارٹی میں اگر کسی شخص نے کسی کو دعوت دی، وہ پارٹی میں نہیں آیا، اچھا ٹھیک ہے بتاتا ہوں، دشمنی شروع ہو گئی۔ ہم مضبوط ہیں، ہمارے سامنے تمہاری who the hell are you to dare me، میرے سامنے تو یہ ہمت کیسے کر سکتے تھے؟ یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارا گھر لیتا ہوں، دیکھنا تم۔ بوڑھی اماں وہیں رہنے لگی، لیکن حاجت بشری کی وجہ سے ایک دفعہ انہیں نکلنا پڑا، اور جو ہی وہ نکلتی ہے بلڈوزر آتا ہے اس زمانے کا، اور اس گھر کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، گرا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب بوڑھی اماں واپس آتی ہے جس میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، دیکھتی ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ان لم اکن انا، یا اللہ میں تو نہیں تھی یہاں، فأین کنت انت، لیکن آپ تو تھے موجود، آپ تو یہاں تھے۔ جب تک میں آ رہی اس گھر کو کسی نے اس گھر کا بال بیگا نہیں کیا، لیکن میرے چلے جانے کے بعد اس گھر کو ڈھا دیا گیا، یا اللہ آپ کہاں تھے؟ بس یہ سننا تھا، چونکہ وہ مظلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ محل کو محل والوں کے سمیت الٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ ہے میرے دوستو مظلوم کی بددعا۔ اس بددعا سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ آج وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ہم آج نہیں سنبھلے، ہم نے اگر کسی کی زمینیں ماری ہوں ابھی وقت ہے، اس کی زمینیں ہمیں واپس کرنی چاہیے۔ کسی کے پیسے لے رکھے ہوں، وقت ہے اس کے پیسے واپس کرنے چاہیے۔ مسجد کا پیسہ ہو، وقت ہے اس مسجد کا فنڈ کا جو پیسہ ہے وہ واپس کرنا چاہیے۔ آج تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اسی طرح ایک بڑی بات، عام طور پر لوگ بیویوں کے مہر نہیں دیتے۔ شادی کے وقت مہر طے ہوا، فارمیلٹی کو پر کیا جاتا ہے، نبھایا جاتا ہے رسم کو، کہ ہاں بھائی مہر 10,000 20,000 25,000، دل میں پہلے یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، قیامت کے دن اسے زانیوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ آج دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو مہر نہیں دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم چھوٹے سمجھ رہے ہیں،
اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے خطرناک ہیں، بڑے شدید ترین گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کے خلاف قرآن کریم میں فرمایا کہ عذاب کبیر ہے ان کے لیے۔ بہت سے عذاب کا تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے کہ ان کو خون پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا، ان کی اتڑیاں باہر نکل کر کے گر جائیں گی، اوپر کا ہونٹ جو ہے سوج کر کے پیچھے کمر تک جا لٹے گا، نیچے کا ہونٹ جو ہے پاؤں تک آ جائے گا۔ لیکن بعض عذاب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین نہیں کیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو عذاب ہمارے سمجھ کے تھے، جن کو ہمارا دماغ انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا، اس عذاب کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن بعض دوسرے ایسے مختلف عذاب ہیں جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں عذاب علیم، عذاب غلیظ، عذاب کبیر، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ دردناک عذاب ہے، شدید ترین عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ لیکن وہ عذاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ ان میں سے ایک کیٹیگری جو اس عذاب کو بھگتے گی ظالمین کی۔ آپ خلافت راشدہ کے بعد کے زمانے کو آپ دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ولید بن عبد الملک کو قبر پہ رکھا ہے تو قبر میں حرکت شروع ہو گئی، اس مردے میں حرکت شروع ہوئی ولید بن عبد الملک کے اندر۔ تو لوگوں نے کہا، ان کے بچوں نے، کہ ابا زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میرے بچوں، یہ زندہ نہیں ہے، بل عجل اللہ بعقوبتہ، بلکہ اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے 3 بادشاہوں کو دفنایا ہے، سلیمان بن عبد الملک، مروان بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک۔ عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک، یہ 3، ایک باپ 2 بیٹے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے تینوں کے چہرے کو قبر میں رکھنے کے بعد دیکھا تو ان سب کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ سوچیے کتنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیا۔ چند واقعات اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں تاکہ ہم اور آپ عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میری جنازہ جب پڑھی جائے اور میری میت قبر میں اتاری جائے تو تم مجھے ضرور دیکھنا۔ اور آپ تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، آج تو ہم نام کے مسلمان ہیں، نماز سے کوسوں دور ہیں۔ وہ جتنے بھی خلفاء تھے وہ تو امیر المؤمنین کہلاتے تھے۔ خلیفہ کا مطلب ہی اللہ کا نمائندہ، نماز کے پابند، حج کے پابند، 10 پارے آتا ہے تو خلفاء رات میں تہجد میں پڑھا کرتے تھے، 10 پارے۔ آج کسی حافظ کی بھی ہمت نہیں ہوگی 10 پارے پڑھنے کی۔ نمازی تھے وہ، حاجی تھے، ہر طرح کی عبادتیں کرتے تھے۔ صرف ایک ظلم تھا، ایک گناہ تھا، وہ ظالم تھے۔ انہوں نے ظلم بپا کر رکھا تھا زمین کے اندر۔ اللہ نے ان کی نمازوں کو پھینک دیا، ان کی نمازیں وہاں پہ کام نہیں آئیں۔ آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اوپر سے ہم ظلم بھی کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق بھی مار رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے 1 کروڑ کا اگر کوئی کنسٹرکشن کا جو ہے پیسہ آ رہا ہے تو ہم تک پہنچتے پہنچتے 10 لاکھ بچتا ہے، پھر ہم اس میں سے آدھا کھاتے ہیں 5 لاکھ اور 5 لاکھ کا بانٹا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے۔ اندرا آواس کے نام پہ ہم دوسرے گھروں کا فوٹو لے جا کر کے گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، یہ ظلم حکومت کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں کان دھرنا چاہیے، توجہ سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسلام کو ہم نے بس حلوہ سمجھ رکھا ہے، وہ بھی 12 ربیع الاول والا، ایسا نہیں ہونا دوست۔ اس لیے ان سب باتوں کا خیال کیجیے۔ آخری بات میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو وقت ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی توبہ کیجیے، اس کا حق دیجیے۔ زمینیں لی ہوں اگر آپ نے تو زمینیں واپس کیجیے۔ آج میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کئی ایکڑ زمینوں کو ہتھیار رکھا ہے، اور آج ماشاءاللہ جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں اور مسجد میں سوتے بھی ہیں۔ کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ناحق لی ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کو اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے صرف نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کا نام عبادت نہیں ہے، ان سب باتوں کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ تو حقوق العباد سے متعلق ظلم تھا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ کے خلاف بھی ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم پیسہ رکھتے ہوئے جماعت میں وہ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو بھی ہمارا یہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پکڑیں گے، اور اس برائی کے اندر تو اکثریت ہماری مبتلا ہے۔ ہمارے پاس زمینیں اتنی ہیں
جو کھانے پینے کے علاوہ ہم بیچ کر کے جا سکتے ہیں. ٹورسٹ ویزے پر ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں. یہ بھی ظلم ہے اور اس ظلم کا بھی حساب قیامت کے دن دینا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ سنت میں کوئی سنت سے فارغ ہوتے ہیں.